بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پریشانی کی بات ہے اور اسی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ بدلتے رہتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ ایران نے رد عمل کیا دیا جب یہ اٹیک کیا گیا ایرانی جہاز کے اوپر اور اس کو پکڑ لیا گیا۔ تو اس کے بعد ایران نے ڈرونز فائر کیے ہیں امریکی جنگی بحری جہازوں پر۔ اب ان سے نقصان کتنا ہوا ابھی تک اس کے بارے میں ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے۔ یہ اطلاع ہمیں مل جائے گی اگلے چند گھنٹوں میں، تو یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی۔ لیکن ایران نے یہ ضرور بتایا کہ ڈرونز داغے گئے ہیں امریکی بحری جہازوں کے اوپر، اس کے نتیجے میں جو امریکہ نے ان کے ساتھ کیا۔ ایران کی فوج کی کمان نے آج صبح ایرانی پرچم بردار مال بردار بحری جہاز پر امریکی گولہ باری اور اسے قبضے میں لینے کے واقعے پر جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی حکام نے ناکہ بندی کے اس اقدام کو امریکی فوج کی مسلح قزاقی یا جس کو بحری ڈکیتی کہتے ہیں آپ، وہ قرار دیا ہے۔ اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں یہ ہے کہ ہم جلد ہی امریکہ کی اس کارروائی کا جواب دیں گے جسے ہم مسلح بحری قزاقی قرار دیتے ہیں۔ امریکہ نے بحیرہ عمان میں ایک ایرانی تجارتی جہاز پر فائرنگ کر کے اس کا نیویگیشن سسٹم ناکارہ بنا کر اور اس پر اپنے میرینز اتار کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور بحری جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ وہ امریکی افواج کے اس اقدام کا بھرپور جواب دیں گی اور اس کا بدلہ لیں گی۔ یہ جہاز آ کہاں سے رہا تھا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ یہ جہاز جو ہے وہ چائنا سے آ رہا تھا اور ایرانی پرچم والا جہاز تھا۔ اب امریکہ اس کو نہیں گزرنے دے رہا تھا، ایکچولی یہ جا ایران کی طرف رہا تھا، تو امریکن نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا ایک دن پہلے کہ امریکہ سے ایسی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکن سے ایرانی جہازوں پر قبضہ کر کے کوئی فوٹیج بنائیں گے اور اس کو بتائیں گے جناب ہم نے یہ قبضہ کر لیا ہے، ہم بہت طاقتور ہیں۔ اب ایران مذاکرات کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا یہ ایک بڑا سوال ہے، لیکن ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے۔ اسرائیلی میڈیا نے اپنے اہم سورسز سے کچھ دعوے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت زیر بحث معاہدے کا خاکہ یہ ہو سکتا ہے جس میں حتمی صورت ابھی نہیں ملی، لیکن جو چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ مندرجہ ذیل چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ایٹمی پروگرام اور یورینیم کا معاملہ ہے۔ یورینیم کی افزودگی پر 15 سالہ معطلی ایران تسلیم کر لے گا، یہ دعویٰ کیا گیا۔ امریکہ 20 سال مانگ رہا تھا جبکہ ایران 5 سال کی بات کرتا تھا۔ بالآخر 15 سال پر اتفاق ہو رہا ہے۔ اس منصوبے میں یورینیم کو ایندھن میں تبدیل کرنا شامل ہے، یعنی یورینیم امریکہ کو نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس کی ساکھ کو بدل دیا جائے گا، اور جب اس کی طبعی حالت بدل جائے گی تو دوبارہ سے اسے افزودہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سادہ عمل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یورینیم رہے گی ایران کے اندر اور ایران سے باہر نہیں جائے گی، لیکن اسرائیل کے لیے اس میں پرابلم ہے۔ پھر ایک اور جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو جوہری تنصیبات ہیں ایران کی، اس معاملے میں ایک عالمی نگرانی رہے گی، وہ پہلے بھی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایران کے اندر ہی یورینیم جو ہے وہ اگر نگرانی میں لے لی جائے تو اس میں امریکہ اور ایران دونوں کو ایک فیس سیونگ مل جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے آبنۂ ہرمز کو کھولنا۔ اس معاہدے کو یہ بنیادی نکات یہ دو ہی ہیں، ایک یہ کہ آبنۂ ہرمز کو کھولنا، اب یہ کن شرائط کے تحت کھلتا ہے یہاں پہ کچھ اختلافات ہیں، اور اگر یہ اختلافات دور ہو جاتے ہیں تو معاملہ درست ہو جائے گا۔ ایک بڑی چیز جو اسرائیل کے لیے بڑی پریشان کن رہے گی وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایران کا مکمل خاتمہ چاہتا تھا، یعنی اس کے ہتھیار ختم ہو جائیں، اس کی وہ پولیٹیکل قیادت جو اسرائیل کے خلاف ہے وہ پولیٹیکل قیادت عملی طور پہ موجود نہ رہے یا رجیم تبدیل ہو جائے، ایسے لوگ آ جائیں ایران کے اندر حکومت میں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کریں اور ایران کا خطرہ ختم ہو جائے۔ اب اس کے اوپر کوئی بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ وہاں پہ جو حکومت موجود ہے وہ پہلے سے زیادہ مقبول بھی ہو چکی ہے، وہ پہلے سے زیادہ سخت بھی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 منٹ تک ایک صحافی سے بات کی ہے، یہ فاکس نیوز کے نمائندہ ہیں، ان سے بات کی۔ اب انہوں نے جو بتایا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا میری ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 20 منٹ طویل بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے امن معاہدے پر دستخط نہ کیے تو پورے ملک کو اڑا دیا جائے گا، اگر ایران امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا تو پلوں اور پاور سٹیشنوں پر حملے کیے جائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ ان کے خصوصی ایلچی جیرڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکوف مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں جو منگل کو ہوں گے اور بدھ کو بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ ان کا کام ایک معاہدہ طے کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ معاہدے کی شرائط انتہائی سادہ ہیں اور یہ ایران کے لیے آخری موقع ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ اوباما والی غلطی نہیں دہرائیں گے، یعنی ایران کو کوئی پیسہ ویسا نہیں دیں گے، ایران کو یورینیم کے ذخائر سے دستبردار ہونا پڑے گا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پورا ملک اڑا دیا جائے گا، اگر ایرانیوں نے معاہدے پر دستخط نہ کیے تو وہ پلوں سے اور بجلی سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ ہم کر سکتے ہیں اور 72 گھنٹوں میں ہم یہ کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی دھمکیاں لگائیں۔ دوسری طرف ایران کا جو سرکاری خبر رساں ادارہ ہے، ایجنسی ہے بلکہ تسنیم نیوز ایجنسی،
اس نے ایک طویل بیان جاری کیا ہے جس میں کچھ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے ایران کے اس موقف کی وضاحت کی ہے کہ امریکہ ایک طرف عوامی سطح پر مذاکرات کی آمادگی ظاہر کر رہا ہے تو دوسری طرف جنگ کی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے. بیان میں مزید یہ کہا گیا کہ ایران اب جنگ کے پہلے مرحلے میں دکھائے گئے صبر اور تحمل کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ دوبارہ تصادم کی صورت میں ایران آغاز میں ہی ایسے جہنمی لمحات پیدا کرے گا جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا. یعنی جہنم کے ایسے دروازے کھول دے گا جنہیں کبھی کوئی نہیں بھولے گا. اس بیان میں واضح طور پر انتباہ دیا گیا ہے کہ اس بار باب مندب، سعودی آرامکو کی تنصیبات، سعودی عرب میں ینبع کی بندرگاہ اور متحدہ عرب امارات کا شہر فجیرہ سب اس تنازع کی زد میں آئیں گے. اب یہ اگر سٹیٹمنٹ اس طریقے سے ہے تو عرب ممالک کے لیے بہت پریشانی والی بات ہے، کیونکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے کی طرح حملہ نہیں کریں گے، تاک کر نہیں ماریں گے. اگر ہمارے اوپر بڑا حملہ ہوگا تو ہم اس سے بڑا جواب دیں گے اور ہم یکمشت جواب دیں گے، بہت طاقت کے ساتھ جواب دیں گے. دیکھیں ایران کو ایک پرابلم بھی ہوتا ہے، ایران کے ذخائر کے اوپر بھی امریکہ اٹیک کرتا ہے، اسرائیل اٹیک کرتا ہے اور ان ذخائر کو تباہ کر کے وہ بہت ساری سائٹس کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے میزائل یا ڈرون لانچ کیے جاتے ہیں. تو ایران یہ کوشش کرے گا کہ میکسیمم ڈیمیج جو ہے وہ پہلے حملے میں کرے اور جن ٹارگٹس کو اس نے اچیو کرنا ہے وہ پہلے حملے میں کرے. اب یہ لڑائی جو ہے وہ ایک بڑی فیصلہ کن لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے اب بھی کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی کر کے دونوں فریقین بیٹھیں اور کسی بھی نتیجے پر پہنچے اور جنگ بندی جو ہے وہ آگے بڑھ جائے. ناظرین، امریکی پی بی ایس نیوز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے داماد جیرڈ کشنر کی کرپشن سے متعلق ایک سٹوری چھاپ دی گئی. جیرڈ کشنر پاکستان میں ایران سے مذاکرات کے لیے دوسری بار پہنچ رہے ہیں. ایران جنگ اور مذاکرات کے تناظر میں پی بی ایس نے یہ سٹوری کی ہے. عمران خان صاحب کی بہن نے نورین خانم صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا بھارتی میڈیا کو اور اس کے اوپر پاکستان میں بڑا رولا پڑ گیا. الگ الگ رائے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں یہ انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کر دی ہے، پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے اور انہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. انٹرویو ہے کیا؟ یہ انڈیا فرسٹ ایک چینل ہے انڈیا کا، اور انڈین میڈیا پہ یہ خبر چل رہی تھی گزشتہ چند دنوں سے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں قتل کر دیا گیا. اس حوالے سے ہی رابطہ کیا گیا انڈین میڈیا کی جانب سے جناب کہ یہ انڈین میڈیا پہ خبر چل رہی ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی بات کا پتنگڑ بن گیا، بہت زیادہ بات پھیل گئی تھی، کافی بے چینی ہو گئی تھی. انڈیا اور افغانستان کے میڈیا نے زیادہ اس خبر کو اٹھایا تھا کیونکہ دونوں پاکستان کے مشرق اور مغرب میں رہتے ہیں، تو دونوں ممالک قریب ہیں، تو یہاں پہ اس خبر کی ویلیو بھی زیادہ تھی، لہذا انہوں نے اس کو اٹھایا. پاکستان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی. اب انڈین میڈیا نے جب رابطہ کیا نورین خانم سے تو انہوں نے ان کو انٹرویو دینے کے لیے حامی بھر دی. انٹرویو کو میں نے سنا ہے، اس کے کچھ کلپس، وہ ایک نارمل انٹرویو ہے جیسے وہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو انٹرویو دیتی ہے یا یہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کبھی کہیں بات کر لیں تو وہ اسی طرح کہہ رہی ہے جی کہ میرا بھائی اس کو جیل میں ناحق قید کیا ہوا ہے، وہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، وہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کا وفادار ہے، پاکستان کے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا مینڈیٹ چوری کیا، وہی ساری باتیں جو وہ ہر جگہ پہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی بہنیں. اب انڈین ٹی وی پہ انٹرویو آنے کے بعد ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایک جملہ بنایا گیا جس جملے میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جملہ ہے اور جعلی جملے میں یہ کہا گیا کہ نورین خانم کی جانب سے کہ جناب اس میں جعلی جملے میں یہ ہے کہ نریندر مودی آپریشن سندور 2 شروع کرے تو عمران خان باہر آ جائے گا، اس قسم کی کوئی چیز ہے. اچھا وہ جب تھوڑا سا چیک ہوا تو پتا چل گیا کہ یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنایا گیا. نورین خانم صاحبہ سے جب کچھ صحافیوں نے، ہمارے دوستوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی اور ایسی بات تو کر ہی نہیں سکتے، کبھی ممکن نہیں ہے. تو یہ گھٹیا کام انہی لوگوں نے کیا جو لوگ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹتے ہیں، جن کا یہ دھندا ہے بہت پرانا، 70 سال سے ان کا یہ دھندا ہے. انہوں نے فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا، انہوں نے شیخ مجیب کو غدار کہا، پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہا، لیاقت علی خان کو قتل کروایا، بے نظیر بھی غدار تھی، نواز شریف بھی غدار تھا، آج کل عمران خان غدار ہے. تو یہ ان کا پرانا دھندا ہے. وہی دھندا کرنے والوں نے ایک دھندا کیا اور ایک جعلی آڈیو بنا دی اس کے اندر. اچھا پہلے تو یہ بات ہے کہ انہیں انڈین میڈیا کو انٹرویو دینا چاہیے تھا. دیکھیں جن حالات کا سامنا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس وقت، پاکستان کے بہت سارے دانشور بالکل اسی طرح کالم نگار ماحول بنا رہے ہیں جیسے 1971 میں جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا تو انہوں نے بنگالیوں کے خلاف ماحول بنا دیا تھا کہ یہ غدار ہے اور یہ باغی ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا. تو جنرل یاجا نے یہی کروایا تھا اس وقت جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا. ابھی اسی طرح کا ماحول خیبر پختونخوا میں کبھی پشتونوں کے خلاف بنایا جاتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف بنایا جاتا ہے،
کبھی پورے پاکستان میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف بنایا جاتا ہے، کبھی عمران خان کے خلاف، تو اسی طرح سے ایک بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ اس بیانیہ کا نقصان پاکستان کو ہوا تھا اور جرنیل تو پھر بھی سروائیو کر گئے تھے، اب اس مرتبہ دوبارہ سے وہی گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں عمران خان صاحب کی بہن گریز کر لیتی تو اچھا تھا کہ انڈین میڈیا کو دفع کریں، انٹرنیشنل میڈیا کو بات کر لیں، کوئی دیگر سوشل میڈیا میں بات کر لیں، لیکن پی ایم ایل این اس کے اوپر تنقید کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نواز شریف کبھی کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہیں، کبھی کسی اور ٹی وی چینل کو، کبھی این ڈی ٹی وی کو۔ نواز شریف صاحب نے تو انڈیا کو انٹرویو دے دے کر تباہی پھیری ہوئی ہے، بلکہ انڈین چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے نواز شریف صاحب پاکستانی ملٹری کے خلاف ایکشنز کی باتیں بھی کرتے تھے کہ جناب انہوں نے دھوکہ دیا، پیٹ میں چھڑا گھونپا اور یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ تو نواز شریف کی پارٹی کا کوئی آدمی کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتا کہ نورین خانم نے بھارتی چینل کو انٹرویو کیوں دیا۔ نورین خانم نے صرف اپنے بھائی کی بات کی، اپنے بھائی کے حوالے سے ساری چیزیں سامنے رکھی، وہ کوئی جنگ کے بارے میں بات کی، انڈیا پاکستان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ان چیزوں پہ تو بات ہی نہیں کی۔ نواز شریف نے تو ان ساری چیزوں پہ بات کی، بلاول نے بھی یہی سارا کچھ کیا، یہ سارے لوگ انٹرویو دیتے رہتے ہیں۔ بلکہ میاں صاحب کو تو اتنا پیار ہے انڈین صحافیوں سے کہ وہ انہیں اپنے گھر بلا لیتے ہیں جاتی عمر میں، اور کوئی بری بات نہیں ہے۔ دیکھیں ان کا میاں صاحب کا یہ حق ہے، یہ جمہوری حق ہے، اگر بیرون ملک سے کوئی مہمان آئے ہیں یا انڈین صحافی آئے ہیں، میاں صاحب انہیں ملنا چاہتے ہیں تو میاں صاحب ملیں، انہیں بلا کر ملاقات کریں، انہیں بلا کر انٹرویو دیں۔ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، لیکن یہ جو غداری کے فتوے بانٹے جاتے ہیں یہ پھر میاں صاحب کا نہیں بنتا کہ وہ یہ کریں۔ اب جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ انڈین میڈیا کو تو انٹرویو دے دیا، تو اسرائیلی میڈیا کو کب انٹرویو دیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈین صحافیوں کو تو میاں صاحب نے اپنے گھر پہ بلایا تھا اور کئی مرتبہ انٹرویو دیا، وہ جندل اور متل کس کے دوست ہیں؟ یہ تو پھر میاں صاحب آپ خود اس نفرت کی آگ میں جلے ہیں۔ تو میاں جاوید لطیف صاحب سے اور باقی پی ایم ایل این سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ خود اس آگ میں جلتے رہے، گریز کریں۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کل آپ کے خلاف تھی، انہوں نے آپ کو غدار ثابت کیا، آج وہ عمران خان کے خلاف ہے اور وہ اس کو غدار ثابت کر رہی ہے، لیکن آپ اعلی کار بن رہے ہیں، آپ اعلی کار نہ بنے، کیونکہ کل کو یہ آگ دوبارہ آپ کے دروازے پہ آ جائے گی، سبھی باری باری اس آگ میں چلیں گے، اور اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہی کرتی رہے گی، کبھی یہ غدار، کبھی یہ غدار، کبھی یہ غدار، اور اپنا داؤ لگاتے رہیں گے، خود اقتدار میں بھی بیٹھے رہیں گے، اپنے کاروبار بھی بناتے رہیں گے، اپنی دیہڑیاں بھی لگاتے رہیں گے، نظام کو کنٹرول کر کے بھی رکھیں گے، پاکستان کی داخلی خارجی سارے معاملات یہی سنبھالیں گے، اور سیاستدان جنہیں عوام مینڈیٹ دیتی ہے انہیں کچھ ہوگا نہیں۔ دیکھیں نا، پہلی بات یہ پوچھنی چاہیے کہ اگر یہ انٹرنیشنل میڈیا کو جا کے انٹرویو دیتے ہیں، چلے انڈین میڈیا کو نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کا نیشنل میڈیا انہیں دکھاتا ہی نہیں ہے، ان کی بات ہی نہیں سنتا، یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کو نہیں دکھاتے، وہاں پہ نیشنل میڈیا کے لوگ جاتے ہیں گند اچھالنے کے لیے، اور انہیں باقاعدہ بھجوایا جاتا ہے سوالات کی پرچیاں دے کر، لیکن کوئی بھی ٹی وی چینل ان کا موقف دکھاتا نہیں ہے، سنواتا نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں جائیں؟ پاکستان میں ان کی آواز مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے۔ تو یہ سارے لوگ یہ اپنے اپنے ٹائم پہ انٹرویوز دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے، آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ بہت سارے انڈینز جو ہیں ان کے پاکستانی چینلز اگر چاہیں تو وہ انٹرویوز لے سکتے ہیں، اسی طرح جب لڑائی ہو رہی تھی تب بھی یہ چیزیں چل رہی تھی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ کیونکہ ابھی حال ہی میں لڑائی ہوئی ہے تو انٹرویو، پاکستان کی انڈیا کی کب لڑائی نہیں ہوئی، ہمیشہ لڑائی چلتی رہتی ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ نورین خانم صاحبہ گریز کرتی تو ایک کنٹروورسی نہ کھڑی ہوتی، بلا وجہ کا یہ گند نہ اچھلتا جو لوگ اچھال رہے ہیں، ورنہ اس میں کوئی بات تو نہیں ہے۔ میاں صاحب بھی یہ کرتے رہے، بلاول بھی یہ کرتے رہے، سارے یہ کرتے رہے اور ہمیشہ سے کرتے رہے، بلکہ پاکستان کے اندر تو انڈین میڈیا کو بہت مانیٹر کیا جاتا ہے، اور انڈین میڈیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے بہت خبریں چلتی رہتی ہیں، ہمیشہ چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک گند اچھالا گیا، ایک غلیظ حرکت کی گئی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے کیا گیا۔ بنی گالہ کے ساتھ ناظرین جنگ